سوال کیا اور بڑا ہی عجیب سوال تھا. میں اس سوال کا آنسر دیتی گئی لیکن جب میں رات کو سوئی تو میں نے کہا پاک روح تو دل خدا کی تہ کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے. خدا کا پاک روح جو ہوتا ہے وہ واقعی میں ہمارے دل تک اس کے دل کی باتیں ہمارے دل میں پہنچا دیتا ہے. اور میرے عزیزوں داؤد زور اس لیے پکڑتا گیا کہ وہ ورشپ کرتا تھا, وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. بہت بڑے بڑے بھیڑیوں کو ریچھوں کو وہ مار کے اپنی بھیڑوں کو نکال کے لے آتا تھا. کیوں لے کے آتا تھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ خدا تھا. جب وہ جاتی جولیٹ پر حملہ کرنے گیا تھا تو اس نے صرف اور صرف چند پتھر یعنی 5 پتھر لیے تھے. کیا ان 5 پتھروں کے اندر قوت تھی؟ نو ایسا نہیں ہے. ان پتھروں کے اندر قوت نہیں تھی, خدا کے پاک روح اس کے ساتھ تھا. جب خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کمزور سے بھی زور آور ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں جب ساؤل کے لوگوں کے درمیان میں اور داؤد کے لوگوں کے درمیان میں مقابلہ بازی ہوتی ہے تو سننے میں آیا ہے, اسکالر بیان کرتے ہیں کہ ساؤل کے سول میں زور آور تھے. اگر ہم جاتی جولیٹ پہ زندگی پہ غور کرتے تو وہ بھی 9 فٹ کا انسان تھا. اس کا اتنا زور آور وہ وزنی بالا تھا کہ اسے اٹھانے والا کوئی اور آدمی تھا. لیکن داؤد ایک ننھا بچہ تھا, ٹین ایج کا بچہ تھا. اس کے ساتھ خدا کا پاک روح تھا. اس نے ان لوگوں کو بھی ہرایا اور جاتی جولیٹ کو بھی ہرا دیا اور خدا کے نام کو فاتح دیا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو فاتح دی ہے. ابلیس ہارا ہوا ہے. ہاں وہ آپ کو بگلا سکتا ضرور ہے, باتوں ہی باتوں میں آپ کو الجھا ضرور سکتا ہے, لیکن وہ کمزور اور ہارا ہوا ہے, وہ زور آور نہیں. میرے عزیزوں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہوا کے پرندے تمہارے سر پہ اڑ سکتے ہیں لیکن گھونسلہ نہیں بنا سکتے. یعنی کہ ابلیس کی باتیں آپ کی زندگیوں میں, آپ کے ذہن میں وہ ڈال سکتا ہے, لیکن آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو وہ گھر بنا لے گا. اور وہ تو ہارا ہوا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ میں خدا کے لوگ ہارتے ہوئے خدا کو نظر آئیں اور وہ فتح پہ فتح پائے. لیکن ہم وہ تو پہلے ہی آلریڈی ہارا ہوا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب آپ کا ایمان توکل بھروسہ خدا پہ ہوگا. ساؤل سے جب غلطی ہوئی وہ کمزور ہوتا گیا تو اس نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جو جادوگر تھے. اگر آپ کمزور زندگی کسی بھی حصے میں ہوتے تو آپ مت ایسے لوگوں کا ساتھ لیں. آپ خدا کے خادمین کے پاس جائیں, خدا کے لوگوں کے پاس جائیں, خدا کے پاس آئیں تاکہ وہ آپ کو زور اور قوت دے. داؤد سے جب غلطی ہوتی ہے, داؤد بھی انسان تھا لیکن وہ خدا کے پہلو میں آ جاتا ہے, خدا کی بارگاہوں میں آ جاتا ہے اور جھک کے کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں, میں لاچار ہوں. کہتا ہے کہ میرے سے اگر غلطی ہوگی ہے تو مجھے تو معاف کر دے. جب ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اس کی حضوری میں, وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور بحال کرتا ہے. میرے عزیزوں تبھی تو داؤد روز روز زور آور ہوتا گیا اور ساؤل کا پورے کے پورا خاندان کمزور ہوتا گیا. آپ جب اپنے خاندانوں میں ایک ہی انسان اگر خدا کے ساتھ چلنے والا ہوگا تو میرا ایمان ہے تو اس کا خاندان زور آور ہوتا جائے گا. اگر آپ کے خاندان میں ایک انسان ہی کمزور ہوگا تو اس کا پورا خاندان کمزور ہوتا جائے گا. اگر آپ اپنے حالاتوں سے جیتنا چاہتے ہیں, ان مشکل حالاتوں پہ فتح پانا چاہتے ہیں تو داؤد کی طرح اٹھتے بیٹھتے اس کی ورشپ کرنا شروع کر دیں, حمد و ثنا کرنا شروع کر دیں. میرے عزیزوں ساؤل کے اندر جب بری روح آتی تھی تو داؤد ورشپ کرتا تھا اور وہ بری روح بھاگ جاتی تھی. جب ہمارے گھروں میں خداوند کی حمد کے راگنیاں اٹھیں گی, گیت اٹھیں گے, زبور گائے جائیں گے تو آپ کے گھر میں ابلیس کی کوئی تاثیر کام نہیں کر پائے گا. ہاں اگر ابلیس اپنا تیر چھوڑے گا بھی تو وہ تیر اس کا کامیاب نہیں ہوگا. داؤد کی طرح ہم انہیں بجھانے والے ہوں گے. ہاللیلویا. خداوند کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین.